جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہم رمضان ٹرانسمیشن۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ ہم موجود ہیں اپنے استاد محترم عظیم عالم دین، جو کہ خطابت و کتابت کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میری مراد حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات الحسینی صاحب۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر سر سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج اس چینل کے تھرو اپنے ناظرین تک پہلا سوال کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں روزے کا مقصد، مدعا، غرض و غایت، اس کی لاجک اور اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ خود اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے تم پر اوپر فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے کی فرضیت کی غرض و غایت، لاجک، حکمت یہ ہے تاکہ تم متقی بنو۔ یہ جو تقوی ہے یہ وقا سے یہ لفظ نکلا ہے، مشتق ہوا ہے وقا یون سے یا وق یون سے یا وقایا سے، جس کا معنی پرہیز، جس کا معنی بچنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے آپ نے ایک تمثیل، ایک مثال کا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر راستہ ہو اور وہ خاردار ہو، اس کے ادھر بھی خاردار جھاڑی ہوں، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے پائنچوں کو میں سمیٹ کر انہیں گزروں گا اور اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ گسیڑ کر گزروں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پس یاد رکھ لیں کہ ساری یہ جو دنیا ہے یہ بھی کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اور جب بندہ اس سے گزرتا ہے تو اپنے دامن کو یعنی بچانا، گناہوں سے بچانا، آلودہ ہونے سے بچانا، اللہ کی ناراضی کے ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا محاصر ہے۔ یعنی روزہ جو ہے اس کی لاجک اور حکمت جو ہے وہ ہے تقوی، یعنی انسان جو ہے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے کاموں سے بھی بچنے والا بن جائے۔ سر جی اسی سے میں اگلا سوال جوڑنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت اور ہے، اخلاق اور ہے، لیکن صوفیاء، اہل علم، اہل تصوف کہتے ہیں کہ عبادت اور اخلاق یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ سوال سر جی یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک کے اندر صرف روزہ ہمیں دینی اور باطنی پیغام دیتا ہے یا اس کا ظاہری امپیکٹ بھی ہے کوئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ روزے کا اور اسلام کے جتنی بھی عبادات ہیں اس کا پہلو سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، تہذیبی ہے، تمدنی بھی ہے، معاشی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے۔ دیکھیے یہ تصور اسلام کی اپروچ کے باب کے اندر جو ہے یہ ناقص تصور ہے کہ اسلام فقط عبادات کا نام ہے۔ ایسی عبادات کہ جن میں اخلاق نام کی چیز نہ ہو، یاد رکھ لیجئے کہ وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ عبادت کی جو روح ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو اسینٹ ہے اور اس کا جو حاصل ہے، عبادات فرض کیوں کی گئی ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ سے بندے کا تعلق جوڑنا ہے، دوسرا بندے کا بندے کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ لہذا یہ بات غلط ہے یہ کہنا کہ یہ تصوف کہتا ہے اور صوفیاء کی تعلیمات ہیں، نہیں، یہ خود قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کا تصور ہے، یہ خود شارع علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کے اندر جامعیت ہے۔ یاد رکھ لیں یہ اسلام کا حسن ہے۔ ہاں اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے صوفیاء نے سٹرگل کی ہے، تو اب یہ بات اب صوفیاء کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے۔ بات ایسی کوئی نہیں ہے، صوفیاء نے کوئی اپنی طرف سے تبعات بات کوئی نہیں کی، وہ اسلام کا تصور عبادات ہی ہے کہ
ایسی عبادت کے جو روح سے خالی ہو. روح سے کیا مراد؟ یعنی اللہ کی محبت سے خالی ہو اور مخلوق کی خدمت سے خالی ہو. وہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. میں آپ کو فار ایگزامپل مثال کے ذریعے سے بات دیتا ہوں. دیکھیے نماز ہے، نماز اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے. جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مخلوق سے اپنا تعلق جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو منقطع کرتے ہیں. اور نماز سے آپ فارغ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ سلام کرتے ہیں. تو لہذا سلام پر نماز کا اختتام ہوتا ہے. نماز مکمل سلام پر ہوتی ہے. تو آپ سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں والوں پر بھی آپ سلامتی بھیجتے ہیں اور بائیں والوں پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں. تو پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ سے آپ نے ترک تعلق کیا، مخلوق سے ہاتھ اٹھایا، اور پھر جب آپ نماز سے باہر واپس آئے تو السلام علیکم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے پہلی جو نماز ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے. الصلاۃ معراج المومنین اور قرۃ عین فی الصلاۃ اور الصلاۃ عماد الدین. تو اس نماز کے اندر عبادت اور فلسفہ اخلاق موجود ہے. فلسفہ اخلاق کیا ہے؟ کہ آپ مخلوق کے لیے رحم دل ہیں یا نہیں، آپ کے اندر نرمی پائی جاتی ہے یا نہیں، ملاطفت پائی جاتی ہے یا نہیں، آپ کے اندر لینت پائی جاتی ہے یا نہیں، مخلوق کی ہمدردی، غم گساری اور غمخاری اور اس کے درد کو، دکھ کو، تکلیف کو، اذیت کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو لہٰذا آپ نماز کو فقط آپ لے لیں تو نماز کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت اس کی اللہ سے تعلق کو قائم کرنا ہے، دوسرا بندہ کا بندے کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. نماز کو با جماعت کیوں فرض قرار دیا گیا؟ پھر گھروں میں نماز پڑھتے. تو اس کا مطلب یہ تصور اسلام کا ناقص ہے. یعنی وہ اپروچ ان کی غلط ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی عبادت کے جس میں اخلاق نہ ہو. عبادت کی جو روح ہے، اس کا جو اسینٹ ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ اخلاق ہے. اسی طرح آپ روزے کو لے لیں تو روزہ جو ہے یہ رمضان کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ یہ ہمدردی کا درس دیتا ہے، اثار کا درس دیتا ہے، دوسرے کے دکھ کو، تکلیف کو، مشکل کو اپنے اوپر جو ہے یہ وار کر بتاتا ہے. روزہ کیوں؟ اللہ کو روزے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب بھوکا پیاسا اور اپنے بیوی سے الگ کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اندر لوجک کیا ہے، یہ اصل رمضان کا مقصد ہاں رمضان جو ہے جہاں انسان کو کثافت سے، مادیت کے غلبے سے بچانا ہے، وہاں انسان کے عقل کو اور عشق کو، انسان کے یہ دونوں جذبے جو ہیں یعنی عقل روحانی، عقل معاد اور عقل سلیم، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے. اور وہ جو فطری حسن ہے، جمال پسندی ہے اور اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے، یعنی عقل اور عشق. عقل مادی ہو تو انسان سیکولر بن جاتا ہے، خشک انسان بن جاتا ہے. اگر عشق پر اگر عقل کی رہنمائی نہ ہو تو تب بھی بندہ بے لگام ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے تصور عبادات کے ذریعے سے عقل کو اور اس کے ساتھ عشق کو، دانش کو اور عشق کو، جذبہ محبت کو ساتھ ساتھ ملا کر اس کے اندر جامعیت پیدا کی ہے. یہ اسلام کا حسن ہے. جی سر جی، اگلا سوال اسی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ صرف فرد واحد کی فردن اصلاح کرتا ہے، لیکن کچھ آپ جیسے علماء، ادیب اور مصنف مقرر کہتے ہیں کہ نہیں، دین اسلام ہماری اجتماعیت پہ بھی کام کرتا ہے اور دین اسلام پوری دنیا کا سب سے خوبصورت ترین دین ہے. تو سر سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک فرد واحد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کے لیے کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی اسلام کی تعلیمات کو نہ سمجھنے کے باعث ہے. اسلام کا ٹارگٹ، ہدف اور اسلام کا مخاطب اول فرد ہے، اور افراد مل کر جو ہیں، اب فرد سے ملتا ہے تو گھر وجود میں آتا ہے، فرد سے ملتا ہے تو خاندان وجود میں آتا ہے. تو یاد یہ رہے کہ اسلام کا ٹارگٹ تو فرد ہے، لیکن فرد کی اصلاح کے ساتھ وہ اجتماعیت کی اصلاح کا جامع نظام پیش کرتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ اسلام انفرادی دین ہے یا فقط جو ہے نا وہ پرائیویٹ اس کا معاملہ ہے، نہیں. اسلام کی جو عبادات ہیں، اسی روزے کو دیکھ لیں، اسی روزے کے ساتھ آپ سحری کرتے ہیں، آپ پھر افطاری کرتے ہیں. تو آپ سحری کی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سحری کے لیں اور اس کے ساتھ آپ افطاری کی، آپ افطار کے اوپر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں
کہ آپ کو یہ اجر و ثواب ملے گا. جی تو یہ اجر اور ثواب جو ہے اس کا کیا مطلب ہے بھئی؟ یعنی افطار ڈنر، جی افطار پارٹی، جی یعنی اجتماعی طور پر خاندان مل کر بیٹھ کے کریں، بالکل گھر والے مل بیٹھ کے کریں، پھر مسجد والے مل بیٹھ کے کریں، علاقے والے، وسیع والے، دیات والے، بستی والے، ڈیرے والے، جن کو اللہ رب العالمین نے جتنی وقت، جتنی حیثیت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق جو ہے، یعنی یہ کہنا کہ روزہ جو ہے انسان کی انفرادی اصلاح کرتا ہے. بھائی انفرادی اصلاح کے ساتھ، کیونکہ معاشرہ جو ہے، معاشرتی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری انفرادی اصلاح سے استوار ہوتی ہے. جی فرد سنورے گا تو معاشرہ سنورے گا. سورے گا. تو لہٰذا نماز کا اور روزے کا، حج اور زکوٰۃ کا اگر آپ فلسفہ دیکھیں تو وہ فرد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجتماعیت کی اصلاح ہے. یعنی اجتماعی معاشرے کو آپ ایک ایکٹیو فرد دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو ایک ڈسپلن والا، نظم والا، ضبط نفس والا، ایثار والا، قربانی والا اور للہایت والا، عاجزی والا، تواضع والا، لینت والا، شفقت والا آدمی تیار کر کے آپ معاشرے کی جو ذمہ داری ہیں، سیاسی ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے، یعنی ایک فرد جو ہے اس نے باپ بھی ہونا ہے، اس نے بیٹا بھی ہونا ہے، اور اس نے بھائی بھی ہونا ہے، اور اس نے باپ بھی ہونا ہے، اس نے استاد بھی ہونا ہے، اس نے ملازم بھی ہونا ہے، اس نے تاجر بھی ہونا ہے، اس نے دکاندار بھی ہونا ہے، اس نے افسر بھی ہونا ہے، اس نے محتاط بھی ہونا ہے، لہٰذا اس نے کسی ادارے کا سربراہ بھی ہونا ہے، وہ کسی کمپنی کا مالک بھی ہوگا. جی لاملا فرد کی اصلاح ہوگی تو کمپنی ایکٹیو ہوگی، فرد کی اصلاح ہوگی تو وہ ایک اچھا کیا بنے گا؟ باپ بنے گا، ایک اچھا استاد بنے گا، ایک اچھا شاگرد بنے گا، ایک اچھا معلم بنے گا، ایک اچھا انجینئر بنے گا، ایک اچھا آرکیٹیکٹ بنے گا، ایک اچھا مثالی تاجر بنے گا. تو لامالا فرد کی اصلاح جو ہے اس کا مقصد اور مدعا ہے معاشرے کو صحیح ڈائریکشن پر لے آنا. یعنی فرد فقط انفرادی اصلاح کرے اور وہ سیاسی، سماجی اور تمدنی اصلاح کی طرف نہ آئے، تو اسلام بیک وقت دونوں اصلاح پر زور دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ افطاری کو لیں، سحری کو لیں، پھر آپ کو اپنا قرآن مجید کی تلاوت کا نظام تراویح کی صورت میں لیں. تراویح کیوں ہے؟ سنت موقدہ کیوں رکھی گئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی جماعت 3 دن کروائی. اس بات کو ابھی چھوڑ دیں آپ، جی اتنی سی بات لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی نا، جی 8 تراویح ہوں یا 20 تراویح ہوں، آپ اس اختلاف کو بھی چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. لہٰذا تراویح ہے نا جماعت کے ساتھ، تو بالکل اجتماعیت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی افطاری میں اجتماعیت ہے یا نہیں ہے؟ اور سحری کے وقت بھی. یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر ضبط نفس، صبر، تحمل، یہ غمخواری ہے دوسروں کے لیے. تو لہٰذا اب اس کے اندر جو ہے جس آدمی نے روزہ توڑ دیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، کفارہ ہو گئی ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ جی تو دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے نا. جی یعنی جہاں یہ کیوں فطرانہ رکھا گیا؟ فطرانے کا فلسفہ کیا ہے؟ واہ کہ جہاں تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وہاں دوسرے غریبوں کو بھی آپ اپنی خوشیوں میں شریک کر رہے ہیں. تو لہذا یہ ایک پوری کی پوری اسلام ایک جامع دین ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. وہ انسان کی اسلام کے جو ایڈیاز ہیں وہ عہد زوال کے اندر ہم نے پامال کر دیا. سر جی، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اسی سے اگلا سوال لے لیتا ہوں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین تک ایک آپ کے ذریعے جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فہم ہے، جو آپ کی فکر ہے، اور ہم جیسے نوجوان جو آج کل بیچارے بھٹک رہے ہیں، کبھی اس کو سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی اس کا کنسیپٹ، کبھی اس کا کنسیپٹ، کسی ایک کنسیپٹ پہ ان کی تشنگی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور وہ جب ایک سے دوسرے بندے کو سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ آج ہمارے جو مقررین حضرات ہیں، جو ہماری دین کی اصل ہے اس سے ہمیں دور کرتے ہیں. کہیں کہیں پہ شدت پسندی آتی ہے. تو کیونکہ آپ ان چیزوں سے مبرہ ہیں اور آپ سے ہم نے سیکھا، اور کوشش یہی ہے کہ شدت پسندی سے نکل کے جو آپ کا مشن ہے وحدت امت، وہ کیسے آئے گا؟ اسی چیز سے کہ دین اور مذہب، جب تک ہمیں ہمارے دین کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام ہے. اور یاد رکھ لیں کہ جو اصول ہیں، مسلمات جو ہیں،
وہ حضرت آدم سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر دین توحید ہے، اس میں شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ جی لہذا اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ دین کے اجزاء ہیں، یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ جی لہذا اب دین اور دین کے اب ہے شریعت، پھر ہے مذہب، پھر ہے انسان کا ذوق اور شوق۔ جی تو یاد یہ رہے کہ مذہب جو ہے ہر زمانے کے مطابق جو ہے وہ جس یعنی علاقے کے جو مسائل تھے، جو اس وقت کی ضروریات تھیں، اس کے مطابق شریعت اور مذہب کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ لہذا دین جو ہے، یہی وجہ ہے کہ دعوت لوگوں کو دین کی دی جاتی ہے، جی دعوت نہ فقہ کی دی جاتی ہے، نہ شریعت کی دی جاتی ہے، نہ مذہب کی دعوت دی جاتی ہے۔ لوگوں کو آپ نماز پڑھنے کی دعوت دیں، جی اب کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ مسئلہ جو ہے ہاتھ چھوڑ کر یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا جو ہے یہ مذہب اور شریعت کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی طرف راغب کریں، ترغیب دیں، ترہیب دیں، شوق پیدا کریں لوگوں کے اندر نماز۔ کل قیامت کے دن آپ سے میرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کی دعوت ہے، دین کی دعوت ہے۔ دین کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا قائل کریں۔ لوگ الہاد کی طرف جا رہے ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں، اور حق اور باطل میں فرق مٹتا جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ تمام ادیان کے اندر جو تھی، یاد یہ رکھ لیں کہ منکرات جی یعنی وہ منع تھے۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی مذہب، کوئی بھی یعنی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، مقلد ہوں، غیر مقلد ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، جی ان کے اختلافات میں 90% مشترکات ہیں۔ جی کتنے؟ 90% 90% ان کے اندر مشترکات ہیں۔ مشترک چیزیں ہیں۔ جی فقط 10% چیزیں ہیں کہ جن کے اندر وہ اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی کیا ہے؟ وہ فروعات میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی ہماری یہ نفس پرستی ہے، جی ہماری نفس ایجنسی بن گیا ہے، ہم شیطان کے آلہ کار ہیں کہ ہم 90% مشترکات کو چھوڑ کر ہم ان 10% کو ہم اپنی تسکین کے لیے، اپنی نفس کی تسکین کے لیے، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، اپنے مفادات کے اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہم ان 10 چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نگاہ دین کی دعوت پر نہیں ہے، اجرت پر ہے۔ حالانکہ ہمیں دین کی دعوت اجر پہ رکھنی چاہیے۔ واہ دین کی جو بنیاد ہے وہ اجر پر ہے، اجر وہ پر ہے۔ ثواب پر ہے، وہ آخرت کے اجر اور ثواب پر ہے، واہ۔ وہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ